صلاۃ خوف کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا۔ اب کیا ہوا، اب کافروں کو لوگوں کو پتہ چلا کہ ابھی ان کی نماز کا وقت ہونے والا، اور یہ نماز سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابھی جو نماز پڑھنا شروع کریں گے نا، پھر ان کے اوپر حملہ کریں گے، سکون سے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ کہ اگر جنگ بالکل آمنے سامنے شروع ہے، مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اس وقت پھر نماز نہیں ادا کرنے لگ جانا، بلکہ نماز کو مؤخر کر دینا ہے، جس طرح کہ جنگ احزاب میں نبی علیہ السلام سے 4 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس آپ کھڑی کریں ان کے لیے نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے اسلحہ کو پکڑے رکھے، فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب وہ سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، پس وہ ہو جائیں تمہارے پیچھے، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور آ جائے دوسرا گروہ، لم یصلوا، جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھے ایک رکعت آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں اپنے بچاؤ کو اور اپنے اسلحہ کو، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اگر تم غافل ہو جاؤ اپنے اسلحہ سے، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اپنے سامان سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، بس وہ حملہ کریں تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ حملہ کرنا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم رکھ دو اپنے اسلحہ کو، فخذوا حذرکم، اور اپنے سامان یعنی بچاؤ کے سامان کو پکڑے رکھو، ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ فاذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز مکمل کر لو، فاذکروا اللہ، بس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اپنے پہلوؤں کے بل، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب تم سکون میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہے مومنوں پر، کتاب موقوتا، فرض مقررہ وقت پر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، یہاں سے صلاۃ خوف کا تذکرہ بھی ہے کہ صلاۃ خوف جو ہے وہ بھی انسان ادا کر سکتا ہے۔ صلاۃ خوف کا تعلق خوف کے ساتھ ہے، وہ چاہے جنگ میں ہو چاہے کسی اور جگہ پہ ہو۔ اگر جنگ میں ہے پھر بھی، اگر جنگ بالکل آمنے سامنے شروع ہے، مسلمانوں اور کافروں کے ساتھ لڑائی جاری ہے، اس وقت پھر نماز نہیں ادا کرنے لگ جانا، بلکہ نماز کو مؤخر کر دینا ہے، جس طرح کہ جنگ احزاب میں نبی علیہ السلام سے 4 نمازیں قضا ہوئی تھی۔ تو انسان یعنی جنگ بالکل شروع ہے، ایک تو ہے نا وقفہ ملا ہوا، پھر تو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر جنگ جاری ہے، اب جنگ کے درمیان جنگ چھوڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دے پھر تو مارا جائے گا۔ اس لیے پھر اگر ایسی حالت ہو تو پھر اس وقت نماز کو مؤخر کرنا جائز ہے، جس طرح جنگ احزاب میں نبی علیہ السلام سے بھی ہوا تھا۔ اور آگے ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں ہوئیں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پس ان کے لیے نماز قائم کریں، نماز کھڑی کریں۔ یعنی یہ لفظ جو ہے نا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اس سے کچھ علماء کو یہ بات ذہن میں آئی کہ جب آپ ہوں گے تو اس وقت نماز خوف ہوگی، جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے پھر نماز خوف ادا نہیں ہوگی آپ کی زندگی تک، اور آپ جس وقت جنگ میں موجود ہوں گے اس وقت تک تو نماز خوف ہے۔ یعنی چونکہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کو سعادت سمجھتے تھے، اور ہے بھی ہے سعادت، وہ سمجھتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے ہی نماز پڑھیں، اور اللہ کے نبی پھر کیا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، ایک گروہ آتا نماز ایک رکعت پڑھتا، وہ چلا جاتا پیچھے کافروں کے سامنے، پھر دوسرا گروہ آتا
اور دوسری رکعت جو تھی وہ نبی علیہ السلام جو پہلی پڑھا دی دوسری پڑھانی ہے ابھی، وہ دوسری رکعت نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھتا اور وہ بھی واپس چلا جاتا۔ اب وہ پہلا آتا اپنی دوسری رکعت مکمل کرتا، پھر دوسرا آتا وہ اپنی رکعت مکمل کرتا، یعنی اس طرح ہر ایک کی 2 رکعتیں ہو جاتی ہیں، ہوتی بھی ایک رکعت نبی علیہ السلام کے پیچھے، ایک رکعت الگ الگ، ایسے صحابہ کرام پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب کچھ علماء نے فرمایا یہ نبی علیہ السلام کی زندگی تک ہے، یہ عام حکم نہیں ہے، کیا ہے یہ زندگی تک ہے، لیکن جو جمہور علماء اس طرف گئے ہیں یہ آپ وسلم کے بعد بھی ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جب ان میں ہوئیں یہ آپ کا کوئی نائب، کیونکہ علماء جو ہیں وہ آپ وسلم کے نائب ہیں، علماء کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، نبی علیہ السلام کی جناب نائب ہیں، اس لیے جب علماء موجود ہوں تو پھر وہ بھی نماز خوف پڑھا سکتے ہیں، یعنی کوئی جاننے والا، کوئی صحیح علم رکھنے والا ہو وہ بھی یہ نماز خوف پڑھا سکتا ہے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ ان میں ہوئیں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ تو ان کے لیے نماز قائم کر دیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ پس کھڑا ہو جائے ایک گروہ ان میں سے معاک آپ کے ساتھ، اور ایک گروہ کافروں کے سامنے کھڑا ہو، ایک گروہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہو جائے آ کے، اور وہ طریقہ کار یہ ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحہ کو نہیں چھوڑنا، اسلحہ پکڑ کے رکھنا ہے، یہ نہیں کہ وہ حملہ کر دے تو نماز بھی پڑھتے رہے، نماز توڑ کے حملے کا جواب بھی دے دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ حملہ اچانک ہو گیا تو پھر کم از کم بندہ اپنا بچاؤ تو کر سکے، حملہ تو کر سکے واپس، تو کیا ضروری ہے وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اپنے اسلحے کو پکڑے رکھنا ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا پر جب یہ جو پہلا گروہ نبی علیہ السلام کے پیچھے آیا تھا جب یہ سجدہ کر لے ایک رکعت مکمل کر لے، سجدے کا مطلب کیا ہے ایک رکعت مکمل کر لے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ اب ایک رکعت مکمل کر کے چاہیے کہ یہ پیچھے چلا جائے۔ اب جو دوسرا ہے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ پر چاہیے کہ دوسرا گروہ اب آ جائے جس نے ابھی تک ایک رکعت مکمل نہیں پڑھی تھی، لم یصلوا جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی وہ پیچھے کھڑے ہوئے تھے، ایک گروہ جس نے ایک رکعت پڑھ لی، دوسرا بھی گروہ پیچھے کھڑا ہوا تھا، اب وہ آئے ایک رکعت نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھ لے، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پر چاہیے کہ وہ پڑھ لے آپ کے ساتھ نماز، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ اور پکڑے رکھیں اپنے، حجرہ کہتے ہیں بچاؤ کو، بچاؤ کا سامان، جس طرح مثلا ڈھال وغیرہ ہو گئی جس سے انسان کا بچاؤ ہو سکتا ہے، دور سے کوئی کیا کہتے ہیں وہ تیر آئے اور تیر کے جنا سامنے کم از کم بندہ ڈھال تو کر سکے، اپنا آپ بچا تو سکے، زرہ ہے وہ انسان پہن کے رکھے، تو وہ اسلحہ تھا اور اپنا اسلحہ بھی اٹھا کے رکھے ساتھ، یعنی مجاہد جو ہے وہ جہاد کے دوران اپنا اسلحہ بھی ساتھ ساتھ اٹھا کے رکھے نماز کے اندر۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اور چاہتے ہیں وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ، ان اسلحاتکم اپنے اسلحہ سے۔ ایک دفعہ جنگ کے دوران جب نبی علیہ السلام کے اوپر نماز فرض تھی، جنگ کے دوران ابھی تک یہ صلاۃ خوف کا حکم نہیں آیا تھا، صلاۃ خوف کا ابھی تک حکم نہیں آیا تھا۔ اب کیا ہوا، اب کافروں کو لوگوں کو پتہ چلا کہ ابھی ان کی نماز کا وقت ہونے والا اور یہ نماز سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ابھی جو نماز پڑھنا شروع کریں گے نا پھر ان کے اوپر حملہ کریں گے، سکون سے پیچھے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اب وہ طاق میں بیٹھ گئے، عصر کا غالباً وقت آنے والا تھا، اب کیا ہوا، اب نبی علیہ السلام کے پاس جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ اب آپ نے ایسے کرنا، ایک گروہ آپ کے ساتھ پڑھے، 2 گروہ بنا لو اپنے صحابہ کرام کو جو مجاہدین ہیں ان میں 2 گروہ بنا لو، ایک گروہ ایک رکعت پڑھے، اب وہ دوسرا گروہ کافروں کے سامنے کھڑا رہے، اور دوسرا ہے یہ پہلا جا کے پھر کافروں کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ یعنی اس طرح نماز پڑھو تاکہ کافر تمہارے اوپر حملہ نہ کر سکیں۔ کافروں کا تو ذہن تھا کہ ابھی نماز پڑھیں گے حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ اب کیا ہے، کافر تو چاہتے تھے کہ تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، اسلحہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ اور ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں، لیکن اللہ نے ایسے نہ کرنے دیا۔ وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنا اسباب اپنے سامان وغیرہ چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم اس کو چھوڑ دو، پھر کیا کریں گے وہ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تمہارے اوپر ایک ہی بار حملہ کر دیں گے، فوراً تمہارے اوپر کیا کر دیں، حملہ کر دیں، تم اپنے اسلحہ سے بھی غافل ہو جاؤ، اپنے سامان سے بھی غافل ہو جاؤ اور نماز کے دوران لگ جاؤ۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ ابھی یہ کرنے والے ہیں، ابھی ہم حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نماز خوف ایسے ادا کر لو، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان کان بکم اذی من مطر اگر تمہیں کوئی بارش کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی بارش کی وجہ سے انسان جو نیچے پہنا ہوا ہوتا ہے کپڑے وغیرہ وہ گیلے ہو چکے ہوں اور اوپر جو زیرہ پہنی ہے وہ بھاری محسوس ہونا شروع ہو گئی ہو، چلا ہی نہ جا رہا ہو، انسان اتنا بھاری ہو گیا وزن، جب انسان ایسی جنگیں ہوتی تھی اس وقت وہ کپڑے بھی بھاری بھاری پہنتے تھے،
اس حالت میں جب بارش پڑ جاتی وہ کپڑے بہت زیادہ بھاری ہو جاتے، وہ پر زیرہ پہنی ہوتی، بڑا مسئلہ بن جاتا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کان بکم اذی مما تعین، اگر تمہیں بارش کی جیسے کوئی تکلیف ہو رہی ہے، بارش ہے اس میں تو کوئی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، او کنتم مرضی، یا تم مریض ہو چکے ہو، بیمار ہو چکے ہو، ان تضعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، پھر جائز ہے، پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی تم بیمار ہو یا تمہیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، پھر اپنا اسلحہ رکھ سکتے ہو، لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے، وہ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ ضرور پکڑ کے رکھنا ہے، جس سے کم از کم بچا جا سکے، دفاعی ہو، صرف آگے سے حملہ کرنا وہ چاہے نہ ہو، کم از کم اپنا بچاؤ تو ساتھ تمہارے ہونا چاہیے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، رب العالمین نے فرما دیا یہ ایمان والے ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے، میں ان کی حفاظت بھی کرتا ہوں، سارے احکامات اس کے مطابق بھیجتا ہوں، لیکن جو کافر لوگ ہیں، ان اللہ اعد للکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب مہینا، ذلیل کرنے والا عذاب، ذلیل کرنے والا عذاب کافروں کے لیے تیار ہے۔ قیامت کے دن ان کافروں کو، ان بے ایمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہاں ان کو ساتھ ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ایک ہے خالی عذاب ہونا، اور ایک ہے اوپر سے ذلیل بھی کرنا۔ ایک انسان کو تکلیف ہو رہی ہے، بے بھا تکلیف ہو رہی ہے، اور اوپر سے جا کے انسان ایسا کہتا نا آئی سواد ہونا اور لا پنگے، میں اور آیا نا سواد، میں نہیں بڑا سواد آنا تیرے ایجی ہونا چاہیے سی، اب کیا تکلیف ہوگی نہ ہوگی، اس کو مزید تکلیف ہوگی، اس کو آگے پڑی ہوئی ہے، میں مر رہا ہوں۔ تو یہ مطلب اس کو عذاب کو ساتھ ساتھ ذلیل کر کے کرنے کی طرف ہی لے جایا جائے گا، قیامت کے دن جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو مزید ذلیل بھی کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔